یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور ابھی ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ ہم آپ کو ہاتھ میں بیماریوں کی علامت کون سی جگہ پر ہوتی ہے اور کس کس بیماری کی علامت ہے، اور یہ چیزیں صرف اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر آپ کے اپنے ہاتھ میں یا آپ کے کسی عزیز کے ہاتھ میں یا آپ کے کسی جاننے والے کے ہاتھ میں ایسی علامتیں اگر ہوں تو بر وقت ان کا علاج کیا جائے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے کڈنی یعنی گردے کی تکلیف، جن لوگوں کو ہوتی ہے ان کے ہاتھ پر کون سی علامت ہوتی ہے اور وہ کس طرح کی علامت ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس چیز کو غور سے دیکھیے گا، سمجھیے گا، اور اس کے بارے میں کمنٹس بھی کیجیے گا، اور ہم انشاءاللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو بھی تکلیف، جو بھی بیماری، جو بھی پرابلم ہوگی، انشاءاللہ العزیز ہم اس کو ہاتھ کی لکیروں میں تلاش کر کر آپ تک پہنچائیں گے۔ اور آپ کا کام ہے کہ اگر ایسی چیزیں ہیں تو ان کا وقت سے پہلے علاج کر لیں۔ علاج کے لیے میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری صرف ایک بنائی، علاج اس کا 101 بنایا۔ اس کو چاہیں تو آپ میڈیکلی طریقے سے علاج کروا لیں، چاہیں تو حکومت کے ذریعے علاج کروا لیں، چاہیں تو کسی سے دم درود وغیرہ کروا کر اس کا علاج کر لیں۔ یہ ہیں اس کے رستے۔ اب کڈنی کی تکلیف جو ہوتی ہے یا کڈنی کی جو پرابلم ہوتی ہے گردے کی، اس میں ہاتھ کی کیا چیز نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے جن لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے ان کے ہاتھ بہت نرم ہوتے ہیں، نرم ملائم، روئی کی طرح، ریشم کی طرح، بالکل نرم نرم سے ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں جو لکیریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاتھ میں جو لکیریں ہوتی ہیں یہ پیلا پن کا شکار ہوتی ہیں۔ یعنی جیسے آپ عموماً ہاتھوں میں دیکھتے ہیں کہ ریڈ لکیریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑی گرے لکیریں ہوتی ہیں، لیکن یہ پرابلم جو ہوتی ہے نا، تو اس سے یہ لکیریں یعنی پیلا پن کا شکار ہو جاتی ہیں، بالکل پیلی پیلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اور صحت کی جو لکیر ہوتی ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے۔ اب صحت کی لکیر پہ بات چل رہی ہے تو میں یہ بتا دوں، یہ دیکھیں، یہ صحت کی لکیر ہے ٹوٹی پھوٹی ہوئی، یعنی ٹوٹ ٹوٹ کر جو چل رہی ہے، یہ وہ علامت ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں زندگی کی لکیر کی، تو زندگی کی جو لکیر ہے وہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہے، یہ ہے زندگی کی لکیر۔ اب زندگی کی جو لکیر ہے اس میں کون سی علامت ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا ہے؟ زندگی اور صحت کی لکیر یعنی چلتی چلتی یعنی ٹوٹ رہی ہیں، جیسے یہاں سے یہ تھوڑی سی یہ ٹوٹ گئی، تھوڑی یہاں سے ٹوٹ گئی، یہ اس طرح کی علامت کو ظاہر کر رہی ہے۔ یعنی جو یہ پرابلم ہوگی تو زندگی کی لکیر بھی ٹوٹ ٹوٹ کر چلے گی۔ زندگی کی لکیر کے ٹوٹ جانے کا مطلب ہرگز نہیں کہ زندگی کا ختم ہو جانا، یہ بات نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جہاں پر یہ پرابلم صحت میں آ رہی ہے وہاں پر زندگی کی لکیر بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور زندگی کی لکیر ڈسٹرب ہوگی تو اس طرح کی پرابلم رہے گی۔ پھر اس کے بعد جو ناخن ہے نا، ناخن وہ یعنی پیلا پن کا شکار ہو جائیں گے، ناخن پیلا پن کا شکار ہو جائیں گے، اور ان میں چاند بڑے بڑے ہو کر نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ بولیں گے جی چاند کیسے ہوتے ہیں اور کیسے بڑے بڑے ہو کر نظر آئیں گے؟ تو میں صرف یہاں پر آپ کو صرف بنا کر ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ پوری یہ انگلی ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ناخن ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ناخن ہے، اور ادھر آپ نے دیکھے ہوں گے سفید نشان، عموماً لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کو ملتے ہوں گے یہاں پر یعنی سفید نشان۔ لیکن اگر یہ مسئلہ ہے، کڈنی کا مسئلہ ہے، تو یہ پیلا پن کا شکار ہوں گے، ان میں پیلا پن آئے گا، آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو پیلے نظر آئیں گے۔ دوسرا، جن کو اگر کڈنی کی اس چیز کی پرابلم ہوگی صحت کے حوالے سے بھی، تو ان کی رنگت بھی آپ کو پیلی پیلی نظر آئے گی، ان کی جو رنگت ہے وہ بھی آپ کو یعنی لائٹ، آپ دیکھیں گے جیسے ان کے جسم میں خون نہیں ہے۔ آپ نے اکثر نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہوگا یا لڑکیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، اچھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی رنگت میں پیلا پن ہوتا ہے،
اور پیلا پن کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، اور بھی لاکھوں بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ پیلا پن کا صرف مطلب یہ نہیں کہ پیلا پن کا یہ کہ آپ کے گردے خراب نہیں، خون کی کمی سے بھی پیلا ہو سکتے ہیں۔ تو گردہ جب خراب ہوگا تو خون کی کمی تو ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی جن کو بھی خون کی کمی ہوگی تو ان کے جلد میں قدرتی طور پر پیلا پن آئے گا۔ اور ناخنوں میں، آپ اپنے ناخنوں میں ابھی تلاش کر لیں، آپ کو یہاں پر سفید سفید یہ نشان ملیں گے، لیکن جن کے گردے یا کڈنی میں پرابلم ہے تو ان کے نشان یہ پیلے ہو جائیں گے۔ تو اس کو ضرور تلاش کیجیے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ غلام اصغر نے سوال کیا ہے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، کیا میں جا پاؤں گا یا نہیں؟ اللہ کے فضل سے آپ کوشش کریں، انشاءاللہ جائیں گے اور کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ عائشہ طارق نے سوال کیا سجل سے کہ یہ بتائیں کہ میرے مالی حالات کب بہتر ہوں گے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے انشاءاللہ العزیز یہ سمجھیں کہ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی حالات بہتر ہوں گے، لیکن کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں اور کلمہ طیبہ جو ہے اس کا ذکر کرتے رہا کریں۔ ایف تاجف نے سوال کیا ہے سعودی عرب سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں اور 2 شادیاں ہوں گی، اور ان میں ایک شادی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی جو بعد میں ہوگی۔ ایچ فرام سوات سے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں اچھی لکیریں کون سی ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں تمام کی تمام لکیریں اللہ کے فضل سے اچھی ہیں، اور خاص طور پر دل کی جو لکیر ہے وہ زیادہ ہی اچھی ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہے یہ کافی لمبی لکیر ہے۔ ایسے لوگ وفادار ہوتے ہیں اور آخری دم تک ساتھ نبھاتے ہیں جس کے ساتھ چلتے ہیں تو، لیکن اپنے دل کا حال نہ دیں، اندھا اعتماد نہ کریں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ نگینہ نے سوال کیا سرگودا سے کہ میں نے جن لکیروں کو مارک کیا کہ یہ بتائیں کہ یہ وقت کب آئے گا؟ یہ وقت گزر چکا، یہ وقت اب نہیں آئے گا، اور آنے والا وقت آپ کا انشاءاللہ العزیز بہت اچھا اور بہت بہتر نظر آتا ہے۔ نماز کی پابندی کریں، حسب توفیق صدقے دیتے رہا کریں، اللہ رحم کرے گا۔ محمد ہاشم نے سوال کیا سانگڑ سے کہ میں ملک سے باہر جا کے بزنس کرنا چاہتا ہوں، کیا میں کر پاؤں گا یا نہیں؟ آپ بزنس بھی کریں گے اور آپ اللہ کے فضل سے کامیاب بھی ہوں گے، توبہ استغفار کی تسبیح پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ سارے راستے کھلیں گے اور کامیابی نصیب ہوگی۔ فریال نے سوال کیا نواب شاہ سے یہ بتائیں کہ میرا نصیب کیسا ہے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے، اور آنے والا وقت بھی ہے وہ بہت اچھا ہے۔ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت آپ کا ہوگا۔ محمد عقیل نے سوال کیا باغ سے کہ اچھی نوکری کب ملے گی، کب میرے حالات بہتر ہوں گے اور کب پیسہ آئے گا؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے 2024 آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، پیسہ بھی آئے گا، نام بھی ہوگا اور کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ بہرحال نظر بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سورہ فلق سورہ ناس کو پڑھتے رہا کریں۔ ہمبرگر سے سوال کیا مغل نے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، آپ کی 2 شادیاں ہوں گی اور شادی کے بعد کی زندگی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ 7493 نے سوال کیا حویلیاں سے کہ میں نے جو مارک لگایا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اچانک کوئی بڑا چانس ملنا اور آنے والے وقت میں بہت سی خوشیوں کا نصیب میں ہونا، لیکن آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یہ پابندی سے پڑھا کریں، انشاءاللہ بہت اچھا وقت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور بہت اچھا وقت آپ کا آئے گا انشاءاللہ۔ محمد انور نے سوال کیا سعودی عرب سے یہ بتائیں کہ ہمارے حالات کب اچھے ہوں گے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے حالات پہلے بھی اللہ کے فضل سے کسی سے برے نہیں ہیں، اور آنے والے وقت میں مزید اچھے ہوں گے اور کامیابی آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ H121 نے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ صحت کیسی رہے گی؟ اللہ کے فضل سے آپ کی صحت انشاءاللہ اچھی ہوگی اور کامیابی نصیب ہوگی، کوشش کیا کریں، حسب توفیق صدقہ دیا کریں۔ عائشہ مغل نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی ہونے والی ہے، میرے ہاتھ میں کوئی طلاق کی علامت تو نہیں ہے؟ پیاری بیٹی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، اللہ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کی شادی بھی انشاءاللہ کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد بھی زندگی بھی اچھی رہے گی۔ کوشش کیا کریں کہ منہ سے اچھا لفظ نکالا کریں تاکہ آپ کے لیے اچھا ہو، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ گل نے سوال کیا اٹک سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی اور کب ہوگی؟
ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی غیروں میں ہوگی اور آپ کی شادی کامیاب رہے گی اور آپ کی شادی 2024 میں ہوگی۔ شمیلہ نے سوال کیا باولپور سے کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی اور کامیاب رہے گی یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔